الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. صلوات. خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ثقلین سے نوازا ہے اور نبی ثقلین کی صحیح تعریف کر گئے. امت صحیح ثقلین کا اقرار کرنے سے آج بھی گریزاں ہے. ثقلین کتاب اللہ و عطرتی، اور ہمارے بھائیوں کو اصرار ہے کہ یہ کتاب اللہ و سنتی ہے. در حقیقت لفظ سنتی خود اہل سنت مصادر میں بھی نہیں ہے ہی نہیں، یعنی کہ کم ہو، صحیح نہ ہو. جو چیز نہیں ہے اس پر اصرار ہے، اور جو چیز ہے اس کو چھوڑے ہوئے ہیں. ہم فرش عزا پر کتاب اللہ سے عطرت کا درس لے رہے ہیں. یہ ہمیں ہی جچتا ہے کہ ہم داستان حضرت موسیٰ کو بیان کریں، اسے لوگوں تک پہنچائیں اور اس کے ذریعے اسلام اور تشیع کی حقانیت کو ثابت کریں. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. یا علی. ہم وادی مقدس طوا میں پہنچ چکے تھے، اور وادی مقدس طوا میں پہنچ کر ہم زیادہ سورہ قصص سے بیان کر رہے تھے. اب کی کچھ آیات سورہ طٰہٰ سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور باقی مختلف آیات بھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، لیکن مینلی یہ دو سورے ہیں جس کا امید ہے کہ آپ انشاءاللہ مطالعہ کریں گے، اور تفسیر الکوثر کا مطالعہ کریں، اور بھی جو آپ کے پاس تفسیر ہیں ان کا آپ مطالعہ کریں. اور آپ کے لیے ایپ کی صورت میں تفسیر الکوثر اور بلاغ القرآن دستیاب ہے. آپ کے جوانوں کے موبائل پہ یہ ایپ ہونی چاہیے، اور اگر کوئی ابھی بھی ساتھ اپنے ایپ میں یہ آیات ساتھ ساتھ دیکھتا رہے تو وہ بہتر انداز میں ان داستان کو، اس قصے کو سمجھ سکتا ہے. ہماری مجبوری ہے، ہم تھوڑا مختصر انداز میں گزارا اس قصے سے گزر رہے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ سے کلام کرنے والا. یہ موسیٰ اس کی پہلی ملاقات ہے، اور اللہ سے پہلی دفعہ وادی مقدس طوا میں موسیٰ ہم کلام ہوئے ہیں. اللہ کس محبت سے موسیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوا ہے، یہ 3 آیتیں ہیں. اگر ان 3 آیتوں کو ہم سمجھ سکیں اور اس میں موجود رحمت اور محبت کو ہم جانچ سکیں اور اسے ہم فیل کر سکیں، میرا خیال ہے موسیٰ نے جتنی محبت خدا کی اس کلام کو سن کر حاصل کی تھی، قرآن کی برکت سے وہ حرارت ایمان کی آپ کے قلوب میں بھی انشاءاللہ گھر کر جائے گی. انی انا ربکم، یہ آپ معلوم ہے، آپ سب الحمدللہ پڑھے لکھے ہیں. انا نحن نزلنا الذکر، جب غرور کرنا ہوتا ہے، جب تکبر کرنا ہوتا ہے، اور تکبر خدا کو ہی جچتا ہے. اللہ متکبر ہے، وہ تکبرانہ صحبت کرتا ہے. انا، ہم نے، نحن،
ہم نے نزلنا نازل کیا. اسی طرح کرنا چاہیے کلام خدا کو. لیکن اب جب موسیٰ سے ہم کلام ہو رہا ہے, اور یہ موسیٰ سے کیا ہم کلام ہو رہا ہے, آپ سے کلام کر رہا ہے. اگر اس کلام کو خدا نے قرآن میں اتارا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اب آپ سے خدا مخاطب ہے. انی انا ربک, انانی انی بے شک میں, انا پھر میں, ربک تمہارا رب ہوں. فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوی, انا اخترتک, میں نے انتخاب کیا ہے. دیکھیں کتنا تکرار ہو رہا ہے. ہر چیز کا تکرار ممل ہوتا ہے, ہر چیز کے تکرار سے انسان تھک جاتا ہے. اللہ کے تکرار سے, اللہ کے اسم کے تکرار سے انسان تھکتا نہیں ہے. کسی بھی کتاب میں اگر مؤلف اپنا زیادہ نام لکھ دے, اپنا زیادہ ذکر کر دے تو اس کتاب کو کوئی پڑھتا نہیں ہے. قرآن میں سب سے زیادہ ذکر خدا نے اپنا کیا ہے, اور یہی قرآن کی لطافت ہے. اننی انا اللہ, گن رہے آپ کتنا ہو گیا؟ 10 دفعہ آئے گا خدا اپنے آپ کا, 10 دفعہ ان 3 آیتوں میں, اس 15-20 کلمات میں 10 دفعہ اپنا ذکر کرے گا, اور وہ بھی انی کے ساتھ کہے گا, انا نہیں کہے گا. انی یعنی میں, انا یعنی ہم. انی میں, انا اللہ تمہارا رب ہوں, اللہ ہوں. لا الہ الا انا, لا الہ الا اللہ آپ نے سنا نا, یہاں پر کتنی محبت ہے آپ سے. لا الہ الا انا فاعبدونی. اب جب تمہیں یہ سب سمجھ میں آ گیا, اب میرے پاس وقت نہیں, میں یہ توحید یہاں بیان کروں, یہ توحید آپ کو معلوم ہے, اور جو امیر المؤمنین نے توحید بیان کیا ان سب کو اس کی تفسیر میں لے آئیے, جا کر ان خطبات کو پڑھیے امیر المؤمنین کے. اس کے بعد یہ تمام تفسیریں یہ ان کی, انی انا اللہ لا الہ الا انا, خطبہ اول نہج البلاغہ میں پڑھ لیجئے, وہ سب یہاں ہے. فاعبدونی, میری عبادت کرو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, اور میرے ذکر کو قائم کرنے کے لیے نماز پڑھو. اننی انا ربک انا اخترتک اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی لذکری. یہ سب ہم سے کہا جا رہا ہے. خدا ہم سے اتنا قریب آ کر گفتگو کر رہا ہے. وہ جو علی اعلیٰ ہے وہ آپ کے بالکل نزدیک آ کر آپ سے سرگوشی کر رہا ہے. انی انا اللہ, میں تمہارا رب ہوں, میں تمہارا معبود ہوں. کاش اس قربت کو جو قلب موسیٰ نے احساس کیا ہم بھی احساس کریں. اس کے بعد توحید بیان ہوا. یہ مکالمہ ہو رہا ہے نا, خدا موسیٰ سے, کلیم اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں. پہلے یہ 3 آیتیں توحید کا بیان ہے. اس کے فوراً بعد کیا آ گیا؟ ان الساعۃ آتیۃ معاد. مبدا سے آگے معاد پر, قیامت, کہ قیامت آنے والی ہے. اکاد اخفیہا, لیکن وہ کب آئے گی یہ تمہیں میں نہیں بتاؤں گا, اسے میں نے مخفی رکھا ہے. لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَإِنَّ سَعْيُهُ سَوْفَ يُرَى. کاش یہ آیتیں ہم بغیر ترجمے کے سمجھ جائیں. قیامت آنے والی ہے, قیامت کا میں تمہیں خبر نہیں دوں گا. موسیٰ کلیم اللہ تمہیں بھی خبر نہیں دوں گا قیامت کب آنی ہے. اسے مخفی اس لیے رکھوں گا تاکہ ہر شخص ہر وقت قیامت کے لیے آمادہ ہو. کسی کو بھی نہیں پتا اگلے لمحے قیامت آ سکتی ہے. میں اگر ابھی مر جاؤں تو میرے لیے تو ابھی قیامت ہے, آپ کے لیے 1 ملین سال بعد آتی رہے. میرے لیے تو ابھی قیامت آ گئی نا, میں تو چلا گیا. کیوں؟ کل نفس بما تسعی لتجزا, اس لیے کہ جزا دیا جائے, انعام دیا جائے. کس پر انعام دیا جا رہا ہے؟ سعی پر. ان سعیہ سوف یرا,
یہ آیت لیس للانسان الا ما سعى بیان کیا جاتا ہے، یہ والا اس سے زیادہ اسٹرانگ ہے، یہ بیان نہیں کیا جاتا کہ اس کی کوشش کو کل دیکھا جائے گا. آپ سے رزلٹ نہیں مانگتا خدا، آپ سے نیت مانگتا ہے، آپ سے کوشش مانگتا ہے. آپ کوشش کرو، آپ نیت کرو، آپ منزل پر پہنچ گئے ہیں. اتنا آسان. عمل کی کوئی سرے سے ضرورت نہیں ہے، صرف نیت. اسی طرح ہے نہیں ہے جی؟ ہاں، نیت صادقانہ ہے یا نہیں اس کے لیے عمل کی ضرورت ہے. کہ آپ کی نیت صادقانہ ہے یا نہیں اس کے لیے سعی کی ضرورت ہے. جتنے جوان بیٹھے ہیں اگر ابھی ارادہ کر لیں آج رات میں نماز شب پڑھوں گا، نماز تہجد پڑھوں گا، پکا ارادہ کریں، صحیح نیت کریں، سو جائیں. اگر نہ اٹھ سکیں تو ساری رات فرشتے آپ پر درود و سلام بھیجتے رہیں گے. مبدا اور معاد، شروع اور انتہا، جہاں سے چلے ہیں جہاں پہنچنا ہے. اگر آپ کو اپنی ڈیسٹینیشن کا پتہ نہ ہو تو آپ کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. یہ انسان خدا کو پہچانے، خدا کو پہچاننے کے بعد عبادت کا حکم آیا. لا الہ معبود اور کوئی نہیں ہے، الہ میں ہوں. لا الہ الا انا فاعبدونی، میری عبادت کرو. اللہ کی عبادت ہوتی ہے، خالق کی عبادت ہوتی ہے، رازق کی عبادت ہوتی ہے. عبادت کسی اور کی نہیں ہوتی. اور عبادت کا طریقہ کیا ہے؟ نماز. اقیم الصلاۃ للذکری. یہ بیان کرنے کے بعد سیدھا آگے کس پر؟ معاد پر، قیامت پر، منزل پر. اگر آپ کی منزل نہ ہو تو آپ کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. انا خلقنا الموت والحیات، ہم نے موت اور حیات کو خلق کیا. جبکہ ہم سمجھتے ہیں حیات اور موت کو خلق کیا. نہیں، یہ جو پہلے حیات ہے یہ تو ہے ہی نہیں، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. اس حیات کو قیمت موت سے ملتی ہے. موت کی وجہ سے یہ حیات، ہمارا یہاں بیٹھنا، یہ ذکر کرنا، یہ ذکر سننا قیمت رکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کل قیامت کے دن جناب سیدہ آپ کو اجر دیں گی. اگر وہ معاد نہ ہو، اگر محشر نہ ہو، اگر جوار معصومین نہ ہو، اگر رحمت خدا نہ ہو، اگر کوئی امتحان نہ ہو، اگر کوئی ڈیسٹینیشن نہ ہو تو پھر ان سب چیزوں کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. یہ تو گزر جائے گا. آپ کا بھی گزر رہا ہے، باہر وہ جو گھوم پھر رہے ہیں ان کا بھی گزر رہا ہے. کٹ جائے گی، آپ کی بھی کٹ جائے گی، ان کی بھی کٹ جائے گی. یہ کٹنے کے بعد نہ کٹنے والی زندگی آ رہی ہے. وہ نہ کٹنے والی زندگی جس کی اچھی ہوگی اس کی یہ زندگی ہے. امیر المؤمنین کا خوبصورت کلام ہے، قیمت کل امرئ ما یحسنہ. ہر شخص کی قیمت، آپ کی کیا قدر و قیمت ہے؟ آپ جو پسند کرتے ہیں، آپ کی جو منزل ہے وہ آپ کی قدر و قیمت ہے. آپ کی زندگی کا سارا مقصد کیا ہے؟ میں فلان گریڈ تک پہنچ جاؤں، اتنے پیسے کما لوں. آپ کی قدر و قیمت اتنی ہی ہے. آپ کی قدر و قیمت 21 گریڈ ہے، 4-5 کروڑ روپیہ ہے، 4-5 ارب روپیہ ہے، 4-5 خرب روپیہ ہے. اس سے زیادہ تو ابھی کوئی قیمت ہی نہیں. اس کی کیا قیمت ہے؟ اگر پورے کائنات کو دیکھا جائے تو پورے زمین، پورے سولر سسٹم کی کوئی قیمت نہیں ہے. اگر پورے کائنات کو آپ دیکھیں، سب پہلے سمجھتے تھے یہ پہلے سے ہے، کبھی خلق نہیں ہوا ہے، کبھی ختم بھی نہیں ہوگا. آج ہر بچہ جانتا ہے یہ پہلے نہیں تھا، خلق ہوا ہے اور اس کی بھی ایک ڈیسٹینیشن ہے، وہاں جا کے اس نے ختم ہو جانا ہے. جس چیز نے ختم ہو جانا ہے اس کی کیا قیمت ہے؟ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. گزر گیا، تاریخ ہوگی. ایک کائنات وجود میں آئی تھی، ایک سورج ہوتا تھا، ایک سولر سسٹم ہوتا تھا، اور وہ آیا اور چلا گیا، ختم. بس ایک بات، کہانی رہ گئی. آپ کی قدر و قیمت آپ کے عمل سے ہے. آپ کا عمل ابدی ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے.
آپ اگر اہل بیت سے محبت کریں گے آپ کی قیمت اہل بیت کی قیمت کے مطابق ہوگی. قیمت کل امرئ ما یحسنو. اور ان احادیث کو ہم نہیں سمجھ سکتے. میں قسم کھاتا ہوں. میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں, میں روزانہ حدیث ایک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, ریکارڈ کرتا ہوں, ہر روز ایک حدیث نشر ہوتی ہے. اس کو میں نے ریکارڈ کیا, بعد میں نے جب سنا میں نے کہا نہیں, میں نے ڈیلیٹ کرا دیا. اور بہت سی حدیث ہیں یہ بیان کرتے ہیں, بیان کرنے کے بعد اور آدمی سوچتا ہے اور پڑھتا ہے اور دیکھتا ہے, کہتا ہے نہیں یہ میں نے تو کچھ بیان نہیں کیا. ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں, ابھی بھی جو میں بیان کر رہا ہوں یہ انتہائی ناقص بیان ہے, انتہائی عالی کلام ہے قرآن و حدیث. کلام امیر المومنین مذاق تو نہیں ہے, کوئی اس طرح کا تو کلام نہیں ہے کہ اگر ہم میں سے کسی نے بہت لطف کر لیا, بہت کرم کر لیا امیر المومنین پہ, تو نہج البلاغہ خرید کے گھر کے ایک کونے میں رکھتی. نہیں, حدیث میں ہے کہ اگر آپ کسب علم کے لیے دنیا میں ایک لحظہ ذلت برداشت نہیں کریں گے تو آپ ابدی ذلت آپ کو برداشت کرنی پڑے گی. حصول علم کے لیے ایک لحظہ حصول علم متا کیا ہے؟ پوری زندگی. یہ لحظہ ہی ہے نا, ایک لحظہ ہی ہے. ٹھیک ہے, آپ ابھی جس بھی عمر کے اپنی عمر پیچھے ذرا سوچیں, ایک لحظہ, اور کیا ہے, کیا رہ گیا ہے؟ اپنی پچھلی عمر کو سوچیں, اچھی تھی یا بری تھی, ایک لحظہ ہے. یہ اس عمر کو, ایک لحظے کو اگر سختی میں نہ گزارو حصول علم کے لیے, اور علم صرف امیر المومنین کے پاس ہے, علم صرف اہل بیت کے پاس ہے, اپنے معاش کے لیے تھوڑا بہت کوئی علم ادھر ادھر کا بھی حاصل کرو, اصل علم معارف الہیہ کا ہے. اگر اس معارف الہیہ کو, معارف علویہ کو حاصل کرنے کے لیے یہاں زحمت نہ کرو, ابدی ضلالت ہے, نہ ختم ہونے والی ضلالت, نہ ختم ہونے والی گمراہی, جہنم کی تاریکی. قیمت کل امرئ ما یحسنو. اب ایک علمی بحث ہے, تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو یہاں روکوں گا. موسیٰ کلیم اللہ ہے, اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا. اس کا مطلب کیا ہے اللہ نے کلام کیا؟ اللہ کیسے کلام کرتا ہے؟ اس میں تین اسکول آف تھاٹس ہیں, ایک حشویہ ہے, ایک اشاعرہ ہے, ایک مکتب عدلیہ ہے, امامیہ ہے. حشویہ کیا کہتے ہیں؟ حشویہ کہتے ہیں کہ کلام صفت ذاتی خدا ہے. اب صفت ذات, صفت فعل, یہ جن کو سمجھ میں آتا ہے ان کے لیے ہے, جن کو سمجھ میں نہیں آئے وہ ذرا اس کو پڑھ لیں. ٹھیک ہے, حضرت گوگل آج کل سب کچھ بتا دیتا ہے, جائیں گوگل کریں صفات ذات کیا ہوتی ہیں اور صفات فعل کیا ہوتی ہیں, آپ کو سب پتہ چل جائے. حشویہ کیا کہتے ہیں؟ حشویہ بھی اور اشاعرہ بھی, کہ کلام خدا کا صفت کے صفات ذاتیہ میں سے ہے. اگر کلام صفات ذاتیہ میں سے ہے تو پھر کلام خدا کا مطلب کیا ہے؟ حشویہ یہ کہتے ہیں کہ خدا جس طرح میں ابھی آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, خدا اسی طرح خدا نے موسیٰ سے گفتگو کی. اگر خدا اس طرح گفتگو کرے جس طرح میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, جس طرح میں ابھی اصوات کو کریٹ کر رہا ہوں, صوت کو ایجاد کر رہا ہوں, اگر میں اس طرح گفتگو کے لیے مجھے زبان چاہیے, لب چاہیے اور باقی تمام یہ وسائل چاہیے, آیا خدا بھی اسی طرح گفتگو کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں خدا بھی اسی طرح گفتگو کرتا ہے. اذا تکلم اللہ, حشویہ کہتے ہیں, اذا تکلم اللہ بالوحی سمع اہل السماء الدنیا سلسلہ, کہ جب خدا وحی کر رہا ہوتا ہے تو اس وحی کی آواز موسیٰ کو تو کلیئر آ رہی ہے. آپ کو کیسے آ رہی ہے؟ جیسے سگنل خراب ہوں تو کیسی آوازیں آتی ہیں, سلسلہ, جیسے زنجیر کو پتھر پہ کھینچنے سے آواز آتی ہے, اس طرح کی آواز باقی دنیا والوں کو بھی آتی ہے, کیونکہ خدا آواز کریٹ کر رہا ہے. خدا جو گفتگو کر رہا ہے تو خدا الفاظ بول رہا ہے, اور اس کے الفاظ بولنے کی وجہ سے جو آواز آتی ہے, کجر السلسلۃ علی الصفاء فیسعقون, پھر سارے عالم والے ڈر جاتے ہیں, فرشتے بھی سارے ڈر جاتے ہیں. اس کے بعد عجیب و غریب احادیث ہیں جو یہ حشویہ نقل کرتے ہیں, جن سے توہین خدا لازم آتی ہے, توہین رسول خدا لازم آتا ہے, سب کچھ, اس کو چھوڑ دیجئے. ہے میرے پاس احادیث, کہا یہ بھی نقل کر دوں اسی حشویہ کا. کتب اللہ التوراۃ لموسیٰ بیدہ, یہ جلدی جلدی جا رہا ہوں کوئی کنفیوز نہ ہو. حشویہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے
حشویہ جو کہ مجسمہ ہیں، خدا کے جسم کے قائل ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کلام کرتا ہے تو یہ صفت ذات ہے، اور اسی طرح کلام کرتا ہے جیسے ہم کرتے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں خدا 7ویں آسمان سے اسی طرح نیچے آتا ہے جیسے میں ممبر سے نیچے آتا ہوں. ٹھیک. خدا نے تورات کو اپنے ہاتھوں سے لکھا، وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الصَّخْرَةِ، جس طرح میں نے اس کو ٹیک لگایا ہوا ہے، خدا نے بھی ایک پتھر سے ٹیک لگایا ہوا تھا، اور قلم جب چل رہا تھا لوح زمرد پر تو اس کی آوازیں پورے عالم میں گونج رہی تھی. نعوذ باللہ من ذالک. جس کو سمجھ میں آیا اچھا ہے، جس کو سمجھ میں نہیں آیا وہ بھی اچھا. اشاعرہ کیا کہتے ہیں؟ اشاعرہ کہتے ہیں نہیں جی، کلام لفظی تو خدا کی طرف نسبت نہیں دیا جا سکتا، اس کو حل کرنے کے لیے، تشبیہ کو حل کرنے کے لیے وہ کلام نفسی کے قائل ہیں. یعنی خدا کا کلام ہے اور صفت ذات ہے، لیکن یہ کلام کلام نفسی ہے، کلام لفظی نہیں ہے. اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے اس بات کا. یعنی کلام یا لفظ میں ہوگا یا اس سے پہلے ذہن میں ہوگا. ذہن میں جو چیز ہے وہ علم ہے، اگر زبان پہ آ گیا تو وہ لفظ ہے. یہ کلام نفسی کیا ہے؟ کلام نفسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اسی اشاعرہ کے ایک مولانا نے کسی دوسرے ہمارے مولانا کو سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا. اس نے کہا جواب سلام واجب ہے، تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ اس نے کہا میں نے کلام نفسی سے جواب دیا ہے. کلام نفسی کیا ہوتا ہے بھائی؟ کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے. اما شیعہ کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ کلام صفت فعل ہے، صفت ذات نہیں ہے. اب میں اپنا زیادہ نہ بتاؤں، امیر المومنین سے سنیے. یخبر لا بلسان ولہوات، ٹھیک ہے، خدا خبر دیتا ہے لیکن زبان سے نہیں، جھپڑوں سے نہیں. وَيَسْمَعُ لَا بِخُرُوقٍ، سنتا ہے لیکن کان کی ہڈیوں سے نہیں. وَأَدْوَاتٍ يَقُولُ وَلَا يَلْفِظُ، بولتا ہے لیکن تلفظ نہیں کرتا، یعنی ہمارے بولنے کی طرح نہیں بولتا ہے. کس طرح بولتا ہے آئے گا. يَقُولُ لِمَنْ أَرَادَ كَوْنُهُ كُن فَيَكُونَ، جس چیز کا ارادہ کرے اسے کن فیکون کہتا ہے، لیکن کن فیکون بھی لا بصوت، یہ بھی کوئی لفظ کن ادا کرنے کا خدا محتاج نہیں ہے. وہ کن کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے. لا بنداء یسمع انما کلامہ سبحانہ فعل منہ انشأہ، کلام میں خدا فعل خدا ہے، صفات فعلیہ جسے وہ انشاء کرتا ہے. وَمِثْلُهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ قَبْلُ ذَلِكَ كَائِنًا، اور یہ جو فعل ہے کلام خدا یہ اس سے پہلے نہیں ہوتا، یعنی قدیم نہیں ہے. وَلَوْ كَانَ قَدِيمًا لَكَانَ إِلَٰهًا ثَانِيًا، اگر یہ کلام قدیم ہوتا تو پھر ایک اور الہ ہوتا. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. چلیں جو بچے بور ہو رہے تھے سٹوری ٹائم، دوبارہ کہانی آ گئی. ٹھیک سن رہے ہیں؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای، یہ میری عصا ہے. اتوکأ علیہا، یہ بات آگے آپ کو سارا یاد ہے، یہ نا، اس سے میں سہارا لیتا ہوں. وأحش بہا علی غنمی، اپنی بیڑوں کو اس سے چراتا ہوں. ولی فیہا معارب اخری، اس میں میرے لیے اور بھی بہت سے فوائد ہیں. ٹھیک. ابھی یہاں پر خدا نے کیا کہا؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، خدا عصا کا نام نہیں لے رہا، تیرے ہاتھ میں کیا ہے. ٹھیک. اس کے بعد بھی کہا القہا، جو ہے اسے پھینک دو. ٹھیک. عصا کا خدا نام نہیں لے رہا. موسیٰ کیا کر رہا ہے؟ موسیٰ نہیں کہہ رہا یہ عصا ہے، عصا کی بات پوری ایک کہانی سنا رہا ہے کہ یہ عصا ہے، میں اسے ٹیک لگاتا ہوں، میں اس کے بیڑ بکریاں چراتا ہوں، اس کے میرے اور بھی کافی فائدے ہیں. ٹھیک. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا سہارا عصا نہیں ہے، پھینک دو اسے، تمہارا سہارا میں ہوں. اس لیے عصا کا نام بھی نہیں لیا، یہ عصا تمہارا سہارا نہیں ہے، اسے پھینک دو. ٹھیک. قال القها یا موسیٰ، موسیٰ نے پھینک دیا. فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى،
یہ سانپ بن کے رینگنا شروع ہوا. اچھا میں جسے سہارا سمجھ رہا تھا یہ تو میرا دشمن ہے, سانپ ہے, یہ تو میرا نقصان کرنے والی کوئی چیز تھی, یہ میرے فائدے کی کوئی چیز نہیں تھی. میں کیا سمجھ رہا تھا, اس کی حقیقت کیا تھی؟ ہم بھی بہت سی چیزوں کو اپنے لیے عصا سمجھتے ہیں, وہ ہماری عصا نہیں ہے. ہمارا جسم عصا ہے, یہ عصا سانپ ہے, یہ عصا جہنم کی ایندھن ہے, خشک لکڑی ہے, جل جائے گی. عصا ہے نا, اسے عصا نہ رہنے دو, اس میں محبت اہل بیت کی روح پھونک دو. اللہم صل علی محمد وآل محمد. خدا جزائے خیر دے ان مومنین کو جنہوں نے آپ کے لیے ایئر کنڈیشن کا اہتمام کیا ہے. مجھے نہیں پتا آپ کتنے مزے میں آج یہاں بہت مزے میں ہوں. آپ روزانہ مجھے دیکھتے ہوں گے, میں پسینے پوچھ کے تھک جاتا تھا. آج الحمدللہ بہت اچھا پلیزنٹ ماحول ہوا ہے, اور جنہوں نے یہ کار خیر کیا خدا ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, ان کے مال میں اولاد میں برکت عنایت فرمائے, اور ہمارے برادران جنہوں نے فزیکلی اور لاجسٹکلی اس کو انجام دینے میں تعاون کیا اور کام کیا, شب و روز کام کیا تاکہ آپ بہتر ماحول میں مجالس سن سکیں, ان کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد اللہم صل علی محمد وآل. اچھا, موسیٰ سے پوچھا کہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ, تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا؟ خدا کو پتا ہے میرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. ٹھیک ہے, ابھی اگر بچے ہوتے ہیں نا, جو بچے بزرگوں سے بات نہیں کرنا چاہتے, ان سے آپ پورا ایک جملے کا کوئی چیز پوچھیں, وہ یس یا نو, ختم, بولتے ہی نہیں ہیں. کیوں؟ انہیں بڑوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی, ان سے کوئی محبت ہی نہیں ہوتی. اور مخصوصاً بچیوں کو دیکھا ہوگا, بچے ناراض نہ ہونا, ٹھیک, میری بچیاں نیچے ہیں, ٹھیک, ایک بچی یہاں بھی بیٹھی ہے ماشاءاللہ, ٹھیک. اگر بچیوں سے پوچھیں نا تو وہ اپنے والدین سے خوب بولتی ہیں. آپ چھوٹا سا سوال کریں وہ بہت لمبا چوڑا جواب دیتی ہیں, ٹھیک. یہاں حضرت موسیٰ کو پتا تھا نا کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے, خدا کو بھی سب پتا ہے, ٹھیک, پھر اتنا لمبا جواب کیوں دیا؟ اس لیے کہ خدا سے بات کرنا, مناجات کی لذت ہی اور ہے نا. جسے مناجات کی لذت پتا ہو وہ سجدے سے سر نہیں اٹھاتا, وہ ذکر خدا سے تھکتا نہیں ہے, اس کے لیے نماز سنگین نہیں ہوتی ہے, وہ نماز کا انتظار کرتا ہے. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں نماز قرۃ عین, الصلاۃ قرۃ عینی, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جس طرح پیاسے کو پانی چاہیے ہوتا ہے, بھوکے کو کھانا چاہیے ہوتا ہے, اسی طرح مجھے نماز چاہیے ہوتی ہے. فرق یہ ہے, پیاسے کو پانی مل جائے پیاس بجھ جاتی ہے, بھوکے کو کھانا مل جائے بھوک مٹ جاتی ہے, مجھے نماز ملتی ہے میرے شوق میں اضافہ ہوتا ہے. صلی علی محمد وآل محمد. ایک
بنی اسرائیل کا شخص ہے، اس نے خدا سے مناجات کی، اور کیسے اسے یہ مناجات کا شرف ملا یا کیا ہوا خدا جانتا ہے. حدیث میں ہے یا رب کم اعصیک ولا تعاقبنی، میں نے کتنی تیری معصیت کی ہے، کتنے میں نے گناہ کیے، تو نے کبھی مجھے عقاب نہیں کیا. میں نے بہت گناہ کیا، بہت جرم کیا، مجھے عقاب ہونا چاہیے تھا، تو نے مجھے کبھی عقاب نہیں کیا. ارشاد آیا میں نے کتنا تجھے عقاب کیا تجھے پتہ ہی نہیں چلا. میں نے تجھے عقاب کیا اور تجھے پتہ ہی نہیں چلا. وہ جو بھی تھا جہاں بھی تھا، مجھے اپنے بارے میں سوچنا ہے، مجھے ہل جانا چاہیے. خدا مجھے عقاب کر رہا ہے اور مجھے پتہ ہی نہ ہو سکتا ہے. خدا مجھے عقاب کر رہا ہے اور مجھے پتہ ہی نہ چلے. کیسے؟ الیس قد حرمتک حلاوت مناجاتی، میں نے اپنی مناجات کی شیرینی سے، حلاوت سے، مٹھاس سے تجھے محروم کر رکھا ہے، تجھے پتہ بھی نہیں ہے. اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں ہو سکتا. دنیا کی سب سے شیرین چیز کا آپ کو ذائقہ ہی نہ آ رہا ہو. آج کل کووڈ ہے نا، آپ کا ذائقہ ختم ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، بلکہ آپ الٹا ہو جاتا ہے. بہت سے لوگوں کو دنیا کی سب سے مزے کی چیز انہیں سب سے کڑوی لگ رہی ہو تو کیا بھاگ کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، ڈاکٹر میری طبیعت خراب ہے، ٹھیک ہے. یہاں مناجات، خدا سے مناجات سے زیادہ شیرین، میٹھا، مزیدار کوئی چیز دنیا میں ہے ہی نہیں، اور اس کو اس مٹھاس کا احساس نہیں ہے، اس کا ٹیسٹ چلا گیا ہے. اوحی اللہ الی داود، یہ اب ہمارے لیے ہے ہمارے لیے، لیکن کام آپ کے زیادہ آئے گی. یہاں ایک سیمینار رکھا تھا بہت پہلے، کوئی 10 سال پہلے، اور وہاں علماء کو بلایا ہوا تھا سارے مکاتب فکر کے، اور ان سے کہا جا رہا تھا کہ علماء کی ذمہ داریاں بتائیں. اور 10-15 علماء بیٹھے ہوئے تھے اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو علماء کی ذمہ داریاں بتا رہے تھے. میری باری آئی، لوگ زیادہ بیٹھے تھے، میں نے کہا چھوڑو یار، یہ لوگ سدھرنے والے ہیں نہیں، ان کو ذمہ داری بتائیں. میں تمہیں بتاتا ہوں، امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرما رکھا ہے کس قسم کے علماء کی اتباع کرو، کس قسم کے علماء کی اتباع نہ کرو. یہ کام کی چیز ہے، ان کو جو مرضی کو، یہ ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. ٹھیک. اب یہ اس کو سنیے گا، یا میں ٹھیک ہو جاؤں گا یا آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اوحی اللہ الی داود علیہ السلام لا تجعل بینی و بینک عالما مفتونا بالدنیا، اپنے اور اپنے رب کے درمیان دنیا پرست عالم کو قرار نہ دو. عالما مفتونا بالدنیا فیصدک عن طریقی محبتی، وہ تو میری طرف آنے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے. تو عالم کے پاس تو فرش اعضاء پہ کس لیے آتا ہے؟ خدا تک جانے کے لیے، حسین تک جانے کے لیے. ممبر پر دنیا دار کسی کو نہ بٹھاؤ، لالچی کسی شخص کو نہ بٹھاؤ. جو مال کے لیے ممبر پر آ رہا ہے اس کا ممبر نہ سنو، اس کی مجلس نہ سنو، اس لیے کہ تو محبت اہل بیت میں آئے گا، وہ تجھے کہیں اور لے جائے گا. فَإِنَّ أُولَئِكَ قُطَّاعُ طَرِيقِ عِبَادِي الْمُرِيدِينَ. یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا دار ہیں، ان کے لیے امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ راہزن ہیں، ڈھاکو ہیں، قطاع طریق ہیں. کن کے لیے؟ عبادی المریدین، یہ جو میرے بندے میرے طلب میں میرے مرید تھے، مجھے ڈھونڈنے کے لیے یہاں آئے ہوئے تھے. یہ جو دنیا دار عالم ہے یہ ڈھاکو ہے، یہ راہزن ہے، یہ انہیں اغوا کر کے کہیں اور بیچ دے گا. ان ادنا ما انا صانع بہم، اب ان لوگوں کے ساتھ میں اپنے اوپر لیتا ہوں تاکہ کوئی اور ناراض نہ ہو.
ٹھیک، میرے ساتھ کیا ہوگا؟ ان ادنا ما انا صانع بہم ان انزع حلاوت مناجاتی عن قلوبہم. ایسے ممبر پہ آنے والوں کے دل سے میری مناجات کی شیرینی، حلاوت، مٹھاس لے لی جائے گی. اسی لیے مجھ جیسے بیٹھ کر مناجات کی کوئی باتیں کرتے ہی نہیں ہیں، معصومین کی باتیں کرتے ہی نہیں ہیں، احادیث سناتے ہی نہیں ہیں. اب ہم تو ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. ٹھیک کس کو ہونا ہے؟ آپ کو ٹھیک ہونا. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے وہاں جانا ہے جہاں جو ممبر پر بیٹھا ہوا ہے وہ لالچی نہیں ہے. وہ آپ سے اگر زیادہ لالچ کر رہا ہے، زیادہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، سمجھ جاؤ. باقی سارا نہیں دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ کتنے نماز شب پڑھ رہا ہے، اس کے ماتھے پہ کتنا بڑا نشان ہے، ان سب کی ضرورت نہیں ہے. آپ سے زیادہ ڈیمانڈنگ ہے، زیادہ پیسے مانگ رہا ہے، زیادہ پیسے کے بغیر وہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ہدایت گر نہیں ہے، وہ قطاع طریق ہے، راہزن ہے، ڈاکو ہے. اور اگر ہم لوگ سمجھ جائیں اور ہم لوگ ان لوگوں کو نہ سنیں تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ. اب معجزات شروع ہو رہے ہیں. آپ کو ہم نے زیادہ تنگ کر لیا. دیکھ، اپنے ہاتھ جیب میں ڈالو اور نکالو. تخرجو بیضاء من غیر سوء آیۃ اخری. ہاتھ نکالو تو ہاتھ کیا ہوگا؟ ید بیضاء ہو جائے گا. ید بیضاء پھر کیا ہے؟ من غیر سوء. ہم نے پہلے کہا تھا اگر آپ تورات ساتھ ساتھ پڑھیں، اولڈ ٹیسٹیمنٹ کو پڑھیں تو قرآن اس کی تصحیح کرتا چلا جاتا ہے. یا وہ تورات میں یوں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کا ہاتھ ایسے چمکتا تھا جیسے برس ہوتا ہے. برس تو سو ہے، عیب ہے، یہ تو کوئی نور نہیں ہے. اس لیے تصریح ہے من غیر سوء آیۃ اخری لنریک من آیاتنا الکبریٰ. تاکہ ہم تمہیں اپنی عظیم آیتیں دکھا سکیں. ایک عصا اور دوسرا ید بیضاء. اذهب الى فرعون انہ طغی. اب رسالت شروع ہو گئی. معجزہ دیا ہے، علم دیا ہے، حکمت دی ہے، قوی کیا ہے، مستوی کیا ہے. تمام تر چیزیں دینے کے بعد آمادہ کر کے، کلام کر کے، ایمان دے کر اب کہا جا رہا ہے اب کار رسالت انجام دے. اذهب الى فرعون. جاؤ فرعون کے پاس. انہ طغی. وہ بہت طغیانگر ہو گیا. انشاءاللہ یہاں سے آگے ہم کوشش کریں گے کل دیکھ سکیں. ہماری التماس دوبارہ میں کروں گا کہ پڑھیے، مجلس سننے پر اکتفا نہ کریں، اس کو ساتھ پڑھیں. اور ہم یقیناً جس رفتار سے ہم جا رہے ہیں اور جو ہمیں مجبوری پیش آ گئی بارگاہ علمدار جانے کی، اس کی وجہ سے یہ مجلس بھی ہم نے مختصر ہمیں کرنی پڑ رہی ہے. ہم اس داستان کو ختم نہیں کر سکیں گے، لیکن اگر ہم شروع کر چکے ہوں اور کسی کو یہ شروع پسند آ گیا ہو تو ختم وہ خود کر لے گا. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. خدا آپ کو زیارت کربلا نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے، اسی سال نصیب فرمائے، ہر سال نصیب فرمائے. کربلا جو لوگ گئے ہیں یا جاتے رہتے ہیں یا انشاءاللہ جائیں گے، آغا شاہانی ابھی تشریف لائیں وہاں سے، خدا نے انہیں سعادت دی ہے اور ہم نے ان سے خصوصی درخواست کی تھی کہ ہمارے نیابت میں بھی ایک سلام دیں مولا کو. جب آپ حرم امام حسین میں داخل ہوتے ہیں تو ذریع ہے ابا عبداللہ سے پہلے دروازے پہ حبیب آپ کا استقبال کرتے ہیں. اور جو اہل معرفت ہیں وہ جاتے ہوئے بھی پہلے حبیب کے پاس جاتے ہیں، نکلتے ہوئے بھی حبیب کے پاس سے ہی نکلتے ہیں.
اور کو بہت وقت نہیں لگتا. ہاں آتے جاتے چلتے چلتے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. ایک بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی جاتا ہوں میں حبیب سے مانگتا ہوں, مجھے حیا آتی ہے, شرم آتی ہے کہ امام حسین سے جا کے کچھ مانگوں جس نے اپنا سب کچھ ہمارے لیے لٹا دیا ہے, جس نے سب کچھ دیا, علی اصغر دیا, علی اکبر دیا, اب اس سے جا کے میں مزید مانگوں. میرا اپنا ایکسپیرینس یہ ہے, وہاں اس زری کو تھامنے کے بعد سب درد انسان بھول جاتا ہے, اسے کچھ یاد ہی نہیں رہتا کہ کیا مانگوں. اتنا اطمینان, اتنا سکون, سب کچھ مل جاتا ہے, خود بخود مل جاتا ہے. میں مریض آدمی ہوں, مجھے زری پر کبھی یاد نہیں رہا کہ میں مریض ہوں, شفا مانگوں. ہاں واپس جب آتے ہیں نا, جب آپ حبیب کے پاس, پھر یاد آتا ہے حبیب کو کہہ کے آ جائیں. حبیب وہاں اسی لیے ہیں, حبیب کو کہہ آئیں کہ مولا سے کہہ دینا میں مریض رہتا ہوں, مولا سے کہہ دینا میں دوبارہ آنا چاہتا ہوں, مولا سے یہ منظوری لے لینا. ایک شخص نے حبیب کو خواب میں دیکھا, حبیب خواب میں آئے, اس نے حبیب سے کہا کہ میں جب بھی آتا ہوں حرم میں آپ کو زیارت کرتا ہوں, آپ سے ملاقات کرتا ہوں, آپ سے درخواست کرتا ہوں, آج آپ کو میں نے خواب میں دیکھ بھی لیا. آپ کتنے خوش نصیب ہیں, آپ نے رسول خدا کو درک کیا ہے, آپ امیر المؤمنین کے ساتھ آپ نے جنگیں لڑی ہیں, آپ جناب فاطمۃ الزہرا سے آپ نے احادیث سنی ہیں, آپ امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ رہے ہیں, آپ شہدائے کربلا میں ہیں. کوئی حسرت تو آپ کے دل میں نہیں رہی ہوگی, سب کچھ آپ کو مل گیا. حبیب نے کہا نہیں, ابھی ایک حسرت میرے دل میں باقی ہے. حبیب آپ کے دل میں کون سی حسرت ہے؟ میرے دل میں ایک حسرت یہ ہے کہ میں حسین کا عزادار نہیں ہوں, مجھے حسین پر رونے کا موقع نہیں ملا. ہم عرض کرتے ہیں حبیب, ہم ہر سال آپ کو یاد کرتے ہیں, آپ ہماری نیابت میں مولا کو سلام کہیے, ہم آپ کی نیابت میں گریہ کریں گے. حبیب نے پتہ ہے پہلا گریہ کب کیا؟ جب مولا کا خط دیکھا, من حسین ابن علی الى فقیہ حبیب ابن مظاہر. حسین جسے فقیہ کہیں وہ در حسین پر ہی رہے گا, وہ در حسین پر فقیہ رہ سکتا ہے. جب نامہ دیکھا, خط دیکھا, اور برید سے کہا تم جاؤ, بیوی سے کہا میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں, میرے لیے حسین کی نصرت شاید ممکن نہ ہو. زوجہ مؤمنہ تھی, چادر سر پہ رکھی اور کہا اگر تم نہیں جاتے تو حسین کی مدد کو میں جاؤں گی. خدا اس مؤمنہ کو جزائے خیر عنایت فرمائے. مختصر کر دوں, حالات ایسے تھے غلام کو پہلے بھیجنا پڑا, خود جب پہنچنے میں دیر ہو گئی, لگتا ہے کہ گھوڑا بھی بےتاب ہو رہا تھا کربلا جانے کے لیے. غلام گھوڑے سے کہتا ہے کہ اگر میرے آقا نہ آئے تو فکر نہ کرنا, میں خود حسین کی نصرت کو جاؤں گا. جب حبیب نے یہ کلام سنا, کہا اللہ رے مصیبت حسین, میرا حسین کتنا غریب ہو گیا ہے کہ غلام بھی اس آقا پر. اجرکم علی اللہ. حبیب جب کربلا پہنچتے ہیں, حبیب کے پہنچنے کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ حبیب کے پہنچنے سے زینب کبریٰ شاد ہو جاتی ہے, زینب کبریٰ کے دل کو طاقت ملتی ہے. حبیب جب آئے, فضہ نے پردہ ہٹایا اور کہا حبیب شہزادی تجھے سلام دیتی ہے. حبیب غش کھا کر گر گئے, میری شہزادی پر یہ دن آ گئے کہ غلاموں کو سلام دے. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو
کسی غم میں نہ رلائے. خدا آپ کے اس گریے کو قبول کرے. آپ حبیب کی نیابت میں گریہ کریں. حبیب سے ہم التماس کرتے ہیں مولا کو ہمارا سلام دے دے. آپ کا یہ گریے کے ساتھ سلام حبیب انشاءاللہ مولا تک پہنچائیں گے. عمر زیادہ تھی, ریش سفید تھی, لیکن یہ رجس پڑھتے ہوئے گئے, مجھے بوڑھا نہ سمجھنا, میں حسین کے چہرے کی زیارت کر کے آیا ہوں. اور وہ وقت بھی آ گیا, وہ وقت بھی آ گیا جب حبیب نے اپنا سلام آخر دیا. حسین حبیب کے لاشے پر پہنچے. حبیب کا لاشا اٹھانا چاہا, دوست کا لاشا اٹھانا بڑا سخت ہوتا ہے. حسین سے تنہا لاش حبیب نہ اٹھ سکی. عباس نے ساتھ دیا. عرض کروں گا مولا, جب عباس کنارے القمہ سو جائیں, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. بس میں نے آپ کی زحمت تمام کر دی. یہ کاروان چلا, سروں کو ایک نیزہ پہ بلند کیا. حبیب کا سر بھی ایک نیزے پر تھا. حبیب کا بیٹا قاسم آتا ہے, خولی سے کہتا ہے جتنا مال چاہیے مجھ سے لے لو, جو انعام چاہیے مجھ سے لے لو, میرے بھابا کا سر مجھے دے دو. جب اس نے نہ دیا, کوفہ سے یہ کاروان کچھ دیر آگے ہی نکلا تھا, وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آیا. اس نے حملہ کر کے اپنے باپ کا سر چھینا اور یہ کہتے ہوئے گزر گیا, جس باپ کا جوان بیٹا زندہ ہو. زین العابدین نے ایک ہاتھ سینے پہ رکھا, بابا کو دیکھا. بابا کہتا تو سچ ہے, میرے ہاتھوں میں ہتکڑی